اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشترک اور مؤول گزر چکا، اس کی تعریف بھی گزر چکی، اس کا حکم بھی گزر چکا اور اس کی مثالیں بھی گزر چکی۔ سمجھے؟ یہ اس کی پوری تفصیل تو ختم ہو گئی، اور اس کے بعد فصل فی الحقیقت والمجازی، ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے، حقیقت اور مجاز۔ شریعت کے احکام اس کے ساتھ حقیقت اور مجاز کے ساتھ بھی متعلق ہوتے ہیں، سمجھے؟ اسی لیے اصول فقہ کے اندر حقیقت اور مجاز کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے مشترک مؤول خاص عام میں پہلے تعریف بیان کی اور اس کے بعد اس کا حکم اور پھر مثالیں، اسی انداز میں سب سے پہلے حقیقت اور مجاز کی تعریف بیان کریں گے، پھر اس کا حکم آئے گا، اور پھر اس کی قرآن مجید سے اور فقہی مثالیں جو بن سکتی ہیں وہ بھی بیان کی جائیں گی، تاکہ اچھے طریقے سے مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ سب سے پہلے حقیقت اور مجاز کی تعریف کیا ہے؟ فصل فی الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کے بارے میں یہ فصل ہے۔ اب حقیقت کسے بولتے ہیں؟ کل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء الشيء فهو حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقیقتا۔ یہاں تک حقیقت اور مجاز کی تعریف بیان کر دی گئی۔ کسے بولتے ہیں حقیقت؟ کہ واضح نے جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، اگر وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ حقیقت بن جائے گی۔ پھر سن لیں، واضح نے، واضح تو واضح اللغہ، لغت وضع کرنے والے نے جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، اگر وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حقیقت۔ اور اگر اسی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا لفظ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا اور واضح نے وضع کیا تھا، اسی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ مجاز بن جائے گا۔ تو حقیقت کی کیا تعریف ہو گئی؟ ما وضع لہ میں اگر لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ حقیقت، اور اگر غیر ما وضع لہ میں استعمال ہو رہا ہے تو مجاز، یعنی جس کے لیے وضع کیا گیا تھا اسی میں استعمال تو حقیقت، اور اس کے غیر میں استعمال یہ مجاز بن جائے گا۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پر گھر میں مہمان آتے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں بچے کو؟ بیٹا ذرا پانی تو لاؤ، پانی تو لاؤ۔ اب اگر پانی بول کر پانی ہی مراد لیا ہے تو یہ حقیقت بن جائے گی، کیونکہ واضح نے پانی کو پانی کے لیے وضع کیا ہے۔ اب یہ لفظ پانی ما وضع لہ میں استعمال ہو رہا ہے تو حقیقت، اور اگر مراد یہ تھی، ظاہر ہے مہمان آئے ہوئے کہ بیٹا پانی تو لے کر آؤ، اور پانی سے مراد یہ تھی کہ شربت تو لے کر آؤ، یا پھر کوئی بوتل وغیرہ لے آؤ، پیپسی وغیرہ، سمجھے؟ تو اگر بوتل مراد یہ شربت مراد، یہ مجاز بن جائے گا، کیونکہ پانی کو پانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، شربت کے لیے نہیں۔ شربت کے لیے تو لفظ شربت کو وضع کیا گیا، تو شربت بول کر شربت مراد تو حقیقت، لیکن پانی بول کر شربت مراد وہ مجاز، پانی بول کر پیپسی مراد، بوتل مراد، وہ مجاز بنے، کیونکہ پانی بوتل کے لیے وضع نہیں کیا، بوتل کے لیے تو لفظ بوتل وضع کیا گیا، تو بوتل بول کر بوتل حقیقت، پانی بول کر بوتل مراد تو مجاز۔ تو خلاصہ کیا نکل آیا؟ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے،
اگر اس ہی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت، اور اگر اس سے تجاوز کر کے اس میں استعمال نہ ہو بلکہ غیر ما وضع له میں استعمال ہو تو مجاز۔ شعر بول کر شعر مراد حقیقت، اور شعر بول کر بہادر آدمی مراد لے لیا، یہ مجاز بن جائے گا، کیونکہ شعر کو شعر کے لیے وضع کیا گیا، بہادر کے لیے نہیں۔ شعر بول کر شعر حقیقت، جس کے لیے وضع کیا گیا تھا وہی مراد تو حقیقت، اور اس کا غیر، اس کے علاوہ اگر کچھ مراد لے لیا بہادر آدمی، سمجھے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مجاز ہو جائے گا۔ خیر، اب لفظوں میں ملا لیں۔ فصل فی الحقیقت والمجاز، یہ فصل حقیقت اور مجاز کے بارے میں ہے۔ کیا تعریف ہے حقیقت کی؟ کل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء، کل لفظ ہر وہ لفظ وضعه واضع اللغة، لغت کے وضع کرنے والے نے اس لفظ کو وضع کیا بإزاء شيء، کسی چیز کے مقابلے میں، اذا معنی مقابلہ، یعنی کسی معنی کے مقابلے میں جو ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اگر وہ لفظ اسی معنی کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ حقیقت بن جائے گا۔ فَهُوَ حَقِيقَةٌ لَهُ، پانی بول کر پانی مراد، تو لفظ پانی پانی کے لیے حقیقت بن جائے، یہ حقیقت بن گیا۔ لیکن وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، اگر وہ لفظ اسی معنی میں جس کے لیے وضع کیا گیا تھا استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ، اگر وہ استعمال کیا گیا فی غیرہ، ما وضع کے غیر میں استعمال کیا گیا، تو پھر یہ حقیقت نہیں رہے گا، یکون مجازن، یہ مجاز بن جائے گا۔ مجاز کو مجاز کیوں کہتے ہیں؟ کہ مجاز کا معنی ہو گیا گویا اصل معنی سے تجاوز کر گیا، جب تجاوز کر گیا تو مجاز بن گیا، تجاوز صحیح ہے نا مجاز، تو پھر یہ مجاز بن جائے گا، یہ حقیقت شمار نہیں ہوگا۔ شعر بول کر شعر حقیقت، شعر بول کر بہادر، تو اصل معنی سے یہ لفظ شعر تجاوز کر گیا غیر اصل کی طرف، سمجھے؟ تو غیر اصل کی طرف تجاوز، تو وہ مجاز بن جائے گا۔ یہاں تک تو آ گئی تعریف۔ آگے ثم الحقیقت، یہاں سے حکم بیان کیا جا رہا ہے حقیقت اور مجاز کا۔ اچھا جی، کیا حکم ہے حقیقت اور مجاز کا؟ یاد رکھیے بیک وقت، ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے حقیقت بھی مراد ہو اور مجاز بھی مراد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہو جائیں اور دونوں جمع ہو جائیں، یہ قیامت کی 16 تاریخ تک نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر حقیقت مراد ہے تو مجاز نہیں، اور اگر مجاز مراد ہے کسی قرینے کی وجہ سے تو پھر حقیقت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقت بھی مراد ہو جائے اور مجاز بھی مراد ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضدین ہے، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حقیقت مانا ما وضع، اور مجاز مانا لا ما وضع، غیر ما وضع، تو ما وضع اور غیر ما وضع ضدین، ما وضع لا ما وضع ضدین، ضدین کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ یا کتاب ہے یا لا کتاب ہے۔ کتاب ہے تو لا کتاب نہیں، اور لا کتاب ہے تو کتاب نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب بھی ہو لا کتاب بھی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ما وضع بھی مراد ہو اور لا ما وضع یعنی غیر ما وضع، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ضدین ہے، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا حکم یاد رکھیے گا، اگر کسی لفظ سے حقیقت مراد ہو گئی ہے تو پھر اس ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں اب اس لفظ سے مجاز مراد، اور اگر مجاز لے لیا تو پھر اس وقت اس سے حقیقت مراد نہیں لے سکتے۔ لفظوں میں ملا لیں، ثم الحقیقت مع المجاز، یہ حکم آ گیا۔
پھر حقیقت مجاز کے ساتھ لا یجتمعان، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ ارادتاً یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور کیا معنی جمع نہیں ہو سکتے؟ کہ دونوں ہی مراد ہو جائیں، حقیقت بھی مراد ہو، مجاز بھی مراد ہو، من لفظ واحد، ایک ہی لفظ سے، فی حالت واحدت، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقت بھی مراد ہو جائے، مجاز بھی مراد ہو جائے، یہ تو دونوں کو جمع کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے جمع نہیں ہو سکتے۔ جب یہ حکم سمجھ میں آ گیا تو اب تیسرے نمبر پر اس کی مثال سمجھیے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے جب آپ کو حکم سمجھ میں آ گیا حقیقت اور مجاز کا کہ بیک وقت ایک ہی مراد ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے حقیقت بھی مراد، یہ دونوں جمع نہیں، بلکہ بیک وقت ایک ہی مراد ہوگا۔ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو اب اس کی مثال سمجھیے جو حدیث میں آتی ہے۔ مثال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبیع الدرہم بالدرہمین، یاد رکھو ایک درہم دو درہم کے بدلے میں مت بیچو، یہ سود بن جائے گا۔ ولا الصاع بالصاعین، اور ایک صاع دو صاع کے بدلے میں بھی مت بیچو، یہ بھی سود بن جائے گا۔ صاع کسے بولتے ہیں؟ پیمانے کو۔ کسے بولتے ہیں؟ پیمانے کو۔ وہ لکڑی کا پیمانہ ہوتا تھا اس دور میں جس میں چیزوں کو ناپا جاتا تھا نا، چیزیں ڈال کر۔ تو صاع کا حقیقی معنی، صاع کو جس کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ تو اس کا حقیقی معنی ہے وہ لکڑی کا پیمانہ، وہ جو پیمانہ جس میں ناپا جاتا تھا وہ صاع بن گیا۔ اور مجازی معنی صاع کا یہ ہے کہ جو چیز صاع میں ڈل رہی ہے، جیسے چینی ڈال دی، پتی ڈال دی، دال ڈال دی، چاول ڈال دی، تو ما فی الصاع، جو چیز صاع میں ڈالی ہے، وہ چینی ہو، وہ چاول ہو، مجازن وہ بھی صاع ہے۔ لفظ صاع کو اس کے لیے دال کے لیے یا چینی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اس کو تو اس لکڑی کے پیمانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور مجازن جو چیز صاع میں ڈل جاتی ہے اس کو بھی صاع بول دیتے ہیں، یا چینی جو ہے نا وہ بھی صاع بن گئی مجازن، سمجھے؟ اب آپ یہ اب آئیں، اب ذرا غور کیجئے۔ اب بالاجماع سب علماء کے نزدیک یہاں مجازی معنی مراد ہے۔ کیا معنی؟ جو چیز صاع میں ڈلتی ہے، یعنی چینی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاع چینی لے لو، ایک صاع چینی دے دو، دو صاع لے لو، یا دو صاع دے دو ایک صاع لے لو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی سود بن جائے گا۔ چینی ایک صاع دے دی، دو صاع لے لی، یا دو صاع دے دی ایک صاع لے لی، حضور نے منع فرمایا یہ نہ کرو، سمجھے؟ یا چاول ایک صاع دے دیے، دو صاع لے لیے، چاول کے بدلے میں چاول آ گئے اور برابری نہیں آئی، سمجھے؟ یہ بھی سود بن جائے گا۔ تو یہاں اس حدیث میں صاع سے بالاجماع سب علماء کے نزدیک مجازی معنی مراد ہے ما فی الصاع، جو چیز صاع میں ڈلتی ہے وہ ایک صاع دے کر دو صاع نہ لو، وہی چیز وہ سود بن جائے گی، کبھی بیشی سود بن جائے گی، برابر برابر ہو۔ ایک صاع اگر گندم دیے تو ایک ہی صاع گندم لو، ایک صاع چاول دیے ایک ہی صاع چاول لو، ایک صاع دے کر دو صاع لینا حضور نے منع۔ لا تبیعو، یہ کام نہ کرنا، یہ سود بن جائے گا جو کہ حرام ہے، اور اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت 33 مردوں سے زنا کرواتی ہے اور ایک بندہ 1 درہم سود کا لیتا ہے، یعنی 1 روپیہ، تو جو 1 روپیہ سود کا لے رہا ہے یہ اس عورت سے بھی زیادہ جہنم کا مستحق ہے۔ یعنی 33 زناؤں سے بدتر گناہ
1 درہم سود کا لینا ہے، 1 روپیہ سود کا لینا ہے. اور پھر ایک روایت میں کم ترین اس کا گناہ والدہ کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، 70 کے قریب گناہ. اتنی شدید وعید سود کے بارے میں. اب حضور منع فرمایا دیکھو 1 سا دے کر 2 سا نہ لینا، یہ سود بن جائے گا. اب بالاجماع مجازی معنی مراد ہے، سا کا حقیقی معنی لکڑی کا پیمانہ نہیں بلکہ ما فی السا، جو چیز سا میں ڈلتی ہے وہ مراد ہے. وہ 1 سا دے کر 2 سا نہ، چینی 1 سا دے کر، پتی 1 سا دے کر 2 سا نہ، چاول 1 سا دے کر 2 سا نہ. جب مجازی معنی مراد ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ کیا حکم بیان کیا تھا حقیقت اور مجاز کا، کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے بئیں طور کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں دونوں مراد ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. حقیقت ہے تو مجاز نہیں، مجاز ہے تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ مجاز مراد ہے. اس حدیث میں سا سے مراد مجازی معنی ہے، وہ قرینہ کیا؟ اجماع. سب کا اجماع ہے، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، مجازی معنی مراد ہے ما فی السا. تو جب اس میں سا سے مراد مجازی معنی ہو گیا، اب حقیقت مراد نہیں لے سکتے، ورنہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں آپ حقیقت بھی مراد لے رہے ہیں، مجاز بھی لے، تو دونوں کو جمع کر دیا. تو جب بالاجماع مجاز مراد، اب حقیقت نہیں لے سکتے ورنہ دونوں جمع ہو جائیں گے. لہذا اگر کوئی لکڑی کا 1 پیمانہ دے کر 2 پیمانے لے لے، وہ جائز ہے ہمارے نزدیک. کیوں؟ یہاں حقیقت مراد ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر حقیقت بھی مراد لے لیں کہ لکڑی کا 1 پیمانہ دے کر 2 پیمانے بھی نہیں لے سکتے، جو سا کا حقیقی معنی ہے، اور مجازی معنی بھی مراد لے لیں، یہ تو آپ نے حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کر دی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا. بیک وقت دونوں مراد نہیں ہو سکتے. جی اب ذرا لفظوں میں ملا لیں مثال کو. وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا، جب آپ کو حکم سمجھ میں آ گیا کہ بیک وقت حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے، جب آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا، یہ حکم سمجھ میں آ گیا، تو اب آپ دیکھیے لما اریدا ما يدخل فی الساع، جب مراد لے لیا گیا، کیا ما، وہ چیز مراد لے لی گئی حدیث سے، جس حدیث میں آتا ہے کیا چیز مراد لے لی گئی؟ ما يدخل فی الساع، جو چیز ساع میں داخل ہوتی ہے وہ مراد لے لی گئی. تو ساع کا حقیقی معنی تھا یا مجازی معنی تھا؟ ما يدخل فی الساع مجازی معنی تھا. جب مجازی معنی سا کا مراد لے لیا گیا، کس سے؟ بقولہ علیہ السلام، حضور کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے، کہ جو حضور نے فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہمین، 1 درہم 2 درہم کے بدلے میں مت بیچو، اور اسی طرح 1 صاع 2 صاع کے بدلے میں مت بیچو. تو اسی روایت کے اندر جو صاع کا لفظ آیا، جب بالاجماع اس صاع سے کیا مراد لے لیا گیا؟ مجازی معنی. وہ کیا؟ ما يدخل فی الصاع. تو سقط اعتبار نفس الصاع، تو نفس صاع جو حقیقی معنی تھا اس کا اعتبار لینا یہ نہیں ہو سکتا. اب حقیقی معنی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اب حقیقت کا اعتبار، حقیقت گر گئی، سقط، اب حقیقت مراد نہیں ہو سکتی. جب حقیقی معنی مراد ہی نہیں سا کا، وہ لکڑی کا پیمانہ، اس حدیث سے حقیقت مراد نہیں ہے، تو پھر حتی جاز بیع الواحد منہ، 1 سا لکڑی کے پیمانے کی بے بالاثنین، 2 لکڑی کے پیمانوں کے بدلے میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ممانعت کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے ہی نہیں، مجاز کے ساتھ ہے، صرف مجاز کے ساتھ. کیوں اجماع ہے، مجازی معنی مراد ہے. اب اجماع کے خلاف تو نہیں کر سکتے، تو اب لہٰذا وہ تو مراد ہے ہی ہے، تو اب حقیقت مراد نہیں لے سکتے، ورنہ حقیقت اور مجاز بیک وقت دونوں کا مراد ہونا لازم آئے گا، جو کہ ہم نے شروع میں ذکر کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا. ایک بات ختم ہو جی، یہ کلیئر ہو گیا؟ میں آگے چلوں؟ اس میں کوئی چیز پوچھنی تو نہیں آپ نے؟
جی یہ اتنی بات کلیئر ہے. جی ہاں جی اتنی بات سمجھ آئیے. بیک وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت دونوں معنی نہیں لے سکتے. ابھی میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ پانی لاؤ، پانی سے پانی دیا، 10 منٹ بعد مہمان آ گئے، مجھے خود ضرورت ہے، میں کہ بیٹا پانی لاؤ، پانی لے. 10 منٹ مہمان ہے، میں کہ پانی تو لے، مہمان آ گئے، مراد شربت لے لی. یہ تو ہو سکتا ہے نا. جی ایک ہی لفظ ایک ہی وقت میں دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے. جب پہلے بولا تھا پانی تو حقیقت مراد تھی، اب مجاز نہیں. بعد میں جب بولا مجاز مراد تھا، اب حقیقت نہیں. مختلف وقتوں میں تو دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں نا. ہاں یہی میں کہی تھی کہ الگ الگ ہو تو ہم معنی میں ڈفرنس لا سکتے ہیں، وہ تو لیکن لا ایک وقت میں ایک ہی تو معنی. ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں ایک مراد ہوگا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. مختلف وقتوں میں دونوں مراد ہے، ٹھیک ہے. اب اگلی مثال پہ آئیں. اچھا جی. ولما أريد الوقاع من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد. یہ اس کی دوسری مثال کہ بیک وقت حقیقت اور مجاز ایک ہی لفظ سے دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، اس کی دوسری مثال. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ قرآن مجید سے مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ جب مجاز مراد ہے اب حقیقت مراد نہیں لے سکتے. آیت کون سی ہے؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. جب تم جنابت کی حالت میں ہو، غسل تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو فَطَّهَّرُوا، غسل کرو، غسل کرنا فرض ہے. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی شخص تم میں سے پیشاب کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم اپنی بیویوں کو چھوؤ اور پانی موجود نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. اب یہ آخری بات جو آئی، او لامستم النساء، یا تم لامستم لمس سے ہے، اور لمس کا معنی چھونا آتا ہے. بیویوں کو چھوؤ تو پھر پانی موجود نہ ہو تو تم تیمم کرو. اب یہ لامستم کا لفظ پڑھ لیں، اس کو آیت ملامسہ بولا انہوں نے. آیت ملامسہ میں جس میں او لامستم کا ذکر ہے، تو اس میں لمس کا لفظ آ گیا. اب لمس کے بھی دو معنی آتے ہیں، ایک حقیقی ایک مجازی. اس کا حقیقی معنی آتا ہے چھونا، ہاتھ لگا دینا، یہ حقیقی معنی ہے. اور دوسرا مجازی معنی آتا ہے صحبت کرنا. سمجھے؟ تو بالاجماع مجازی معنی تو مراد ہے ہی، ہمارے نزدیک بھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی. وہ کہتے ہیں بیوی سے اگر صحبت کر لی اور پانی موجود ہے تو ظاہر ہے غسل کرو، اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر تیمم کرو اگر نماز کا وقت ہو گیا تو وطی کرنے کے بعد تو بالاجماع پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا. تو وطی کون سا معنی تھا؟ لمس کا مجازی معنی. تو جب مجاز مراد لے لیا اب حقیقت مراد نہیں لے سکتے. اسی ایک لفظ سے اب حقیقت مراد نہیں لی جا سکتی، بیک وقت دونوں معنی مراد نہیں لی. تو مجازی تو بالاجماع مراد ہے، امام شافعی کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی. تو اب حقیقت نہیں. حقیقت کیا تھا؟ ہاتھ سے چھونا. لہذا بیوی کو اگر ہاتھ سے چھو لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر اس سے اگر پانی موجود ہو وضو نہیں، پانی نہ ہو تو تیمم کرنا بھی ضروری نہیں. کیوں؟ جب مجازی معنی مراد لے لیا تو اب حقیقت مراد نہیں لی جا سکتی، کیونکہ بیک وقت دونوں مراد نہیں لیے جا. تو مجازی تو بالاجماع مراد ہے، امام شافعی کے یہاں بھی مراد ہے. سمجھے؟ تو جب مجاز اب حقیقت نہیں. یہ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہمارا باقی رہے گا کہ تمہارے نزدیک تو عورت کو ہاتھ سے چھو بھی لیا تو تم کہتے وضو ٹوٹ گیا، تو تم نے تو حقیقت اور مجاز دونوں جمع کر دیے. پانی نہ ہو تو تیمم کرو، چاہے بیوی کو ہاتھ سے چھو لو جو کہ حقیقی معنی ہے، چاہے صحبت کر لو، دونوں صورتوں میں تیمم کرنا پڑے گا اگر پانی موجود ہے. تو آپ نے تو بیک وقت حقیقت بھی مراد لے لی، مجاز بھی مراد لے لی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہے، ہمارے اوپر نہیں.
جی کال کٹی تو نہیں ہے؟ نہیں استاد جی، کال چل رہی ہے. ایک بات آ رہی تھی میرے ذہن میں، اگر آپ ابھی مکمل کر لیں پھر. چلے میں پہلے مکمل کر. اچھا جی دیکھیں، وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاعُ مِنْ آیَةِ الْمُلَامَسَةِ، یہ آیت ملامسہ جو ہے وہ کون سی؟ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، جب تم بیویوں کو چھو اور پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کرو. یہ جو آیت ملامسہ ہے، او لامستم، جب تم بیویوں کو، جب یہاں لمس سے ہم نے کون سے والا معنی مراد لے لیا؟ وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاعُ، وقاع کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ الجماع، یعنی صحبت کرنا، جماع کرنا جب مراد لے لیا گیا آیت ملامسہ میں لمس سے، جو کہ اس کا مجازی معنی ہے صحبت کرنا. حقیقی معنی تو چھونا تھا ہاتھ سے، لمس کا معنی. جب مجازی معنی بالاجماع مراد ہے تو اب سقط اعتبار ارادت المس بالید، تو ہاتھ کے ساتھ جو چھونا جو کہ حقیقی معنی تھا اب اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ بیک وقت حقیقت اور مجاز دونوں کا مراد ہونا اور دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا. جو ہم نے شروع میں ذکر کر دیا تھا، یہ اجتماعی ضدین ہیں، یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. جی فرمائیں جی. یہ کیا چیز پوچھ رہی تھی؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی، دیکھیں یہ شرعی احکامات میں اس طرح سے ہے نا کہ ہم مجازی اور حقیقت مکس نہیں کرتے. کئی دفعہ ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر میں ہوتا ہے کہ کیسے؟ اس کا جیسے مجازی کوئی معنی یہ ایک بھی، آدھی مثال مجھے. اب جو میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے وہ قرآن کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں. اس کا پڑھا تھا میں نے کہ قرآن کو تو کوئی بھی بائے کر کے کیا؟ اس کو، کہ مصحف کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تو اس کا جی یعنی اس کو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی باوضو ہو کر. تو اس پہ پھر جو میں نے پڑھا تھا کہ جی اس کو تو کوئی بھی بازار سے اس وقت ہدیہ دے کے خرید کے، وہ کافر ہو یا مسلم ہو، تو کافر ایک طرح سے وہ تو نہیں ہوتا. اس کا پھر ایک دور کا معنی لیا ہوا تھا کہ قرآن اس کے دل میں اترے گا جس کے دل میں پاکیزگی ہوگی. اس طرح سے اس کو ایک اس طرف لے کے گئے ہوئے تھے. وہ تو تو دیکھیں، وہ وہ تفسیری، تو نقطے بیان، وہ تو حقیقت بیان ہو رہی، وہ حقیقت اور مجاز کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو ایک چیز وہ کی حکمت بیان ہو رہی ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ کئی قول آ جاتے ہیں، جو حقیقت مراد لیتا ہے وہ مجاز لیتا ہے، اور جو مجاز لیتا ہے وہ حقیقت نہیں لیتا. کئی اقوال بھی تو آ جاتے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بندہ، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی معنی مراد لے لی مثال کے طور پر، ہم نے مجازی لے لیا، تو دونوں جگہ تو انہوں نے لیا، ہم نے. اسی طرح کے یہ اقوال بھی آ جاتے ہیں. تو آپ جا کر دوبارہ دیکھ لیں. ابھی تو آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، مجھے صحیح طریقے سے نہیں آئی. کل دیکھ کر آئیے گا اچھے طریقے سے، پھر مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اب اگلی مثال بھی کر لیں جلدی سے. اچھا جی، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مثال دی جی. انہوں نے فقہی مثال دی، حدیث سے بھی آ گئی، قرآن سے بھی اس کی مثال آ گئی. آگے قال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مثال دی اپنی کتاب میں. یہ فقہی مثال ہے، قرآن و حدیث سے نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی موالی کے لیے، مثلا میرے مرنے کے بعد زید کے موالی کو 1,00,000 روپیہ دے دینا، یہ وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد. اب موالی مولا کی جمع ہے. مولا کا ایک حقیقی معنی ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ میں نے جن غلاموں کو آزاد کیا ہے نا، یہ زید نے جس غلاموں کو آزاد کیا ہے، سمجھے؟ تو وہ آزاد شدہ غلام جو ہے وہ تو حقیقی معنی ہے مولا کا، موالی کا. آگے کیا ہوا کہ زید نے غلاموں کو آزاد کیا، وہ تو حقیقی موالی بن گئے، لیکن ان غلاموں نے بھی پھر آگے جا کر کاروبار کیا، اللہ نے نفع دیا، انہوں نے بھی غلام خریدے، انہوں نے بھی غلاموں کو آزاد کیا. اب حقیقی معنی کیا بن گیا؟ زید کے موالی، زید کے آزاد شدہ غلام. تو آگے ان موالی کے جو موالی ہیں وہ بھی مجازن زید ہی کے موالی ہیں. زید کے غلاموں نے کیا، گویا مجازن ہم یہ سمجھیں کہ وہ بھی زید ہی کے موالی ہیں. تو اب مجازی معنی کیا ہے؟ موالی کے موالی. اور حقیقی معنی کیا ہے؟ موالی. سمجھے؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وصیت موالی کے لیے تو ہوگی،
جو کہ حقیقت ہے، موالی کے لیے نہیں ہوگی، سمجھے؟ اور اگر موالی کے لیے بھی ہو جائے، ان کو بھی پیسے ملیں وصیت والے، وہ تو مجاز تھا، اور خود موالی ازاد شدہ وہ حقیقت تھا، یہ تو حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کر دیا، سمجھے؟ اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے، جب حقیقت مراد لے لی ہے اب مجاز نہیں، مجاز صرف اس وقت مراد لیں گے جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو، اور اگر قرینہ نہ ہو تو پھر حقیقت ہی مراد لیں گے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہی مراد ہو، اس کے خلاف مراد لینے کے لیے قرینہ چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ اگر نہیں ہے پھر حقیقت ہی مراد۔ اب دیکھ لیں، اذا اوصى لموالیہ، کسی نے وصیت کی مثال کے طور پر موالی کے لیے کہ زید کے موالی کو میرے مرنے کے بعد 1,00,000 روپیہ دے دینا، وَلَهُ موالن، اب زید کے موالی بھی تھے، اعتقہم، جس کو زید نے براہ راست آزاد کیا تھا، جن کو براہ راست آزاد کیا تو وہ تو حقیقی موالی بن گئے، باقی ولی موالی ہی موالن، آگے موالی کے بھی موالی موجود تھے، ان آزاد شدہ غلاموں نے بھی کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا، وہ بھی زید کے موالی بن گئے، لیکن موالی کے بھی موالی موجود تھے، اعتقوہم، جن موالی نے ان غلاموں کو آگے آزاد کیا وہ بھی موجود تھے، وہ بھی زید کے موالی بن گئے لیکن مجازی طور پر، حقیقی تو وہی موالی ہیں جن کو براہ راست زید نے آزاد کیا ہے۔ تو اب کانت الوصیۃ لموالی، یہ وصیت جو براہ راست زید نے کے جو موالی ہیں جو حقیقت ہے ان کے لیے ہوگی، جو بواسطہ زید کے موالی بن رہے ہیں جو مجازی معنی ان کے لیے نہیں ہوگی، کانت الوصیۃ موالی کے لیے ہوگی، دون موالی کے موالی کے لیے نہیں ہوگی۔ ایک اور مثال امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر کبیر میں دی ہے کہ جہاد ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں نے کیا کیا کہ ایک گھر کا محاصرہ کر لیا، وہ گھر کے اندر کفار قید تھے، کفار بند ہو گئے، اب اندر سے ایک کافر نے آواز لگائی کیا کہ ہمارے باپوں کو امن دے دو، ہمیں بھی امن دے دو، اور ہمارے آبا کو بھی امن دے دو۔ مسلمان کا چلو ٹھیک ہے باہر آ جاؤ۔ اچھا جب باہر نکلے تو پتا چلا کہ یہ جو امن مانگ رہے ہیں ان کے باپ بھی موجود ہیں اور دادا بھی اندر ہی موجود ہیں، سمجھے؟ اب باپ کا حقیقی معنی تو باپ ہے، جو ان کے براہ راست باپ ہیں وہ تو حقیقت ہے، آگے باپ کا باپ بھی مجازی طور پر باپ ہی ہوتا ہے، دادا بھی مجازی طور پر باپ ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ لیکن باپ تو امان میں داخل ہو جائے گا جو کہ حقیقت ہے، اور دادا امان میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجاز ہے، اور اگر اس کو بھی امان مل جائے اس کو بھی مل جائے، دونوں شامل ہو جائے امان میں، یہ تو پھر حقیقت اور مجاز جمع ہو گئے، اور بیک وقت دونوں مراد نہیں لیا جا سکتے، لہذا سیر کبیر میں کہ لَوِسْتَأْمَنَ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَىٰ آبَائِهِمْ، اگر اہل حرب کافروں نے اپنے باپوں پر امان مانگی، سمجھے؟ مسلمانوں نے امان دے دی، لا تدخل الاجداد فی الامان، تو باپوں کو تو امان حاصل ہو جائے گی، دادا امان میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ دادا مجازن باپ ہے، اور باپ براہ راست باپ وہ حقیقی باپ ہے، تو اگر وہ بھی داخل یہ بھی، تو ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں دونوں حقیقت اور مجاز دونوں مراد یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وَلَوِ اسْتَأْمَنُوا، اگر کفار نے امان طلب کی، یہ سین طلب کے لیے نا، امان طلب کی اپنی ماؤں پر کہ ہم قلعے میں گھر میں محصور ہو گئے ہیں، مسلمانوں نے باہر محاصرہ کر لیا، انہوں نے کہا ہمیں ہماری ماؤں پر امان دے دو، ماؤں کو بھی دے دو، اندر جو دیکھا تو مائیں بھی موجود ہے اور ماں کی ماں نانی بھی موجود ہے، تو ماں کو تو امان مل جائے گی، نانی کو نہیں، کیونکہ نانی بھی اگر امان کے اندر داخل ہو جائے تو یہ تو حقیقت اور مجاز بیک وقت دونوں ہی مراد، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر لا یثبت الامان فی حق الجداد، نانی کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مثال،
جی میری آواز آ رہی ہے؟ کٹی تو نہیں؟ میرے سامنے شو نہیں ہو رہا، اصل میں کچھ اور چیز آ گئی. جی آواز آ رہی ہے؟ چلنے دے. اچھا جی، اسی طرح وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا. جب آپ کو سمجھ میں آ گیا حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے بیک وقت دونوں یہ نہیں ہو سکتا. اسی کی اگلی مثال اذا اوصى لابکار بنی فلان، کسی آدمی نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد فلاں شخص جو ہے، مثال کے طور پر جو خالد ہے، سمجھے، اس کی جو باکرہ بیٹیاں ہیں نا ان کو ₹1,00,000 دے دینا. اب باکرہ کا اچھا جی ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے، سمجھے. تو حقیقی معنی کیا ہے؟ جو شادی شدہ نہیں ہے، سمجھے، وہ کیا کہلائیں گی؟ باکرہ. اور مجازی معنی کیا ہے؟ کہ جنہوں نے میرا مطلب ہے حقیقتاً باکرہ تو وہ باکرہ کہلاتی ہے کہ حقیقی باکرہ وہ ہوگی کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس تک کوئی بھی مرد نہ پہنچا ہو. یہ حقیقی باکرہ ہے، کوئی مرد اس تک نہیں پہنچا جی، ٹھیک ہے، وہ باکرہ ہے حقیقتاً. مجازی طور پر باکرہ کسے بولتے ہیں؟ کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا جی. وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، اگر اس نے وصیت کی کیا ہوا کہ اذا اوصى لابکار بنی فلان لا تدخل المصابۃ بالفجور. اچھا جی، اب حقیقی معنی باکرہ کا کیا تھا؟ جس تک کوئی بندہ نہ پہنچا ہو. تو اب اس نے کیا کہا؟ تو لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیۃ. اچھا، تو اب یہاں حقیقت مراد ہے، لہذا اگر کسی شخص کسی عورت نے کوئی گناہ والا کام کیا، زنا کیا، تو وہ حقیقتاً باکرہ نہیں ہے. مجازی طور پر تو باکرہ ہے کیونکہ شادی نہیں ہوئی ہے تو باکرہ ہی کہلائے گی، گویا باکرہ ہی ہے. لیکن حقیقی طور پر تو باکرہ کیونکہ مرد تو پہنچ چکا اس تک، لہٰذا حقیقی طور پر یہ باکرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ وصیت کی حقدار نہیں ہوگی. حقیقت مراد اذا لا تدخل المصابۃ بالفجور، جو گناہ کی وجہ سے اپنی بکارت کو ختم کر چکی ہے وہ وصیت میں داخل نہیں ہوگی. اسی کی اگلی مثال وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، کسی نے وصیت کی کہ فلاں کے بیٹوں کو میرے مرنے کے بعد ₹1,00,000 دے دینا. اب کیا ہوا کہ وہ فلاں جو تھا عثمان، اس کے بیٹے بھی موجود تھے اور بیٹوں کے بیٹے بھی موجود تھے، پوتے بھی موجود تھے. تو بیٹے تو حقیقت ہو گئے، اور بیٹے کے بیٹے کو بھی مجازن بیٹا ہی کہہ دیا جاتا ہے، وہ مجاز ہو گئے. تو وصیت بیٹوں کو تو ملے گی عثمان کے، لیکن بیٹوں کے بیٹوں کو مجازی مانا دونوں کو مل جائے، یہ تو حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو جائیں گے. وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، فلاں کے بیٹوں کو کے لیے وصیت کی کسی شخص نے. اب حال یہ تھا وَلَهُ بَنُونٌ، اس کے بیٹے بھی تھے، وَبَنُو بَنِيهِ، اور بیٹوں کے بھی بیٹے موجود تھے، یعنی پوتے بھی، وہ بھی مجازن بیٹے ہی ہیں. تو كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ، تو وصیت کس کے لیے ہوگی؟ بیٹوں کو ملے گی، بیٹوں کے بیٹوں کو نہیں ملے گی جو مجازن بیٹے ہیں. ان کو بھی مل جائے، ان کو تو دونوں جمع ہو جائیں گے، اور دونوں جمع نہیں ہو سکے. آخری مثال ہمارے حنفیوں نے ایک اور مثال بھی دی ہے. لو حلف، کسی آدمی نے قسم اٹھائی، اس نے قسم اٹھا، خدا کی قسم، لا ينکح فلانۃ، میں فلاں جو خالدہ ہے میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، حالانکہ وہی اجنبیۃ، اور حال یہ ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی تھی خالدہ، ٹھیک ہے، وہ اس کی کوئی محرم وغیرہ نہیں تھی، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا. اور اس نے قسم اٹھائی کہ تو خدا کی قسم میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، خالدہ کے ساتھ مثال کے تو نکاح نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا.
اب نکاح آپ نے پیچھے پڑھ لیا حتی تنکحہ کے اندر نکاح کا ایک حقیقی معنی آتا ہے نکاح کرنا، عقد کرنا، اور ایک مجازی معنی آتا ہے وطی کرنا. وہاں ہم نے نکاح سے وطی مراد لیا تھا نا، کیونکہ زوج کے لفظ سے نکاح سمجھ میں آ رہا تھا، وہ مجازی معنی تھا وطی. تو ایک معنی وطی یعنی صحبت کرنا، جو مجازی معنی یہ بھی نکاح کا معنی ہے، اور ایک معنی حقیقی ہے عقد کرنا، نکاح کرنا، ایجاب و قبول کرنا. سمجھے؟ تو اب اس نے قسم، خدا کی قسم میں اس اجنبیہ سے نکاح نہیں کروں گا، تو اس سے حقیقت مراد ہوگی، میں اس سے شادی نہیں کروں گا. تو کون سے معنی مراد ہوگا؟ کان ذالک علی العقد، حقیقت مراد ہوگی. اور حقیقت کیا ہے؟ نکاح نہیں کروں گا، حقیقت مراد. مجازی معنی زنا مراد نہیں ہوگا. لہذا خدا نہ خواستہ اگر اس نے زنا کر لیا تو یہ خانس نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ جب حقیقت مراد لے لی تو مجاز نہیں ہو سکتا. تو ہم نے حقیقی معنی مراد لیا نا کہ نکاح نہیں، شادی نہیں کروں گا، قسم کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لہذا اگر زنا کر لیا، اگر زنا کر لیا، سمجھے، پھر وہ الگ بات ہے، گناہ تو ہے، حرام تو ہے، لیکن خانس نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی، لہذا قسم کا کفارہ نہیں آئے گا. تو جب حقیقت مراد لے لی تو اب مجاز نہیں لے سکتے. وَلَئِن قَالَ سے آگے وہی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جس میں آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کیا ہے، وہ پھر تفصیل کل آ جائے گی. مجھے یہ بتلائیے کہ یہ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ جی ہو گیا کلیئر؟ ہیلو، جی استاد جی سمجھ آ گئی. بہت اچھا. اب آپ ایسا کریں، یہ کال ادھر سے ڈسکنیکٹ کر دیں، کاٹ دیں. ٹھیک ہے.